جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے کہنے لندن سے آسے پاسے ذرا لاگے لاگے تو صورتحال سر پھر وہی پاکستان کی گفتگو وہی باتیں بات اس وقت یہ ہے جی کہ عاصم منیر صاحب ہو گئے بڑے مقبول ہو گئے عاصم منیر صاحب، اور ان کی تھرتھلی مچی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات جو ہم جو کریں گے آج وہ ہے جی کہ بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے اوپر دوبارہ سے وہی بات ہوگی، کیونکہ یہ باتیں ہماری اپنی باتیں ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کی جو باتیں ہیں ان سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جس وقت عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ان کی بلے بلے ہو گئی۔ ذرا غور کیجیے گا، آپ نے غور کرنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے جو ہیں وہ اس وقت دنیا کے مقبول ترین لوگوں میں سے ایک ہے، اور پاکستان کی سب سے مقبول ترین شخصیت ہیں یہ بقول پی ایم این کے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے عسکری جو لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت عاصم منیر جو ہے وہ ان کی بلندیوں میں پہنچ چکے ہیں۔ اپروول ریٹ ان کا جو 100% ہو گیا ہے، اور وہ شہرت کی بلندیوں پہ ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا میں امن قائم کروا دیا۔ تو یہ ان کا یہ بات ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اس کو یہ مقبول کس کی نظر میں ہو گئے ہیں؟ یہ ہو گئے ہیں جی ٹرمپ کی نظر میں۔ ٹرمپ ان کو بار بار کہہ رہا ہے، وہ لیلے کو شہباز شریف کو بھی کہہ رہا ہے اور ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے ہی شاندار لوگ ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب۔ اچھا سر، اب ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پوری دنیا میں سے انہوں نے بندے دو بندے انہوں نے چنے ہیں جن کی وہ بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فرانس کا صدر کسے کا آمدنی پاگل ہے ٹرمپ کی نظر میں، انگلینڈ کا وزیر اعظم پاگل ہے، اسے کھ نہیں پتا ٹرمپ کی نظر میں۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہے جو اس کے ایک یورپ کا جو تمام فرانس، جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ، اسپین، ان تمام ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ نالائق ہیں، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے، وہ کمزور لوگ ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہے تو وہ ہے سید عاصم منیر شاہ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر شاہ اور شہباز شریف۔ یہ دو ایسی شخصیتیں ہیں جن کی اس وقت بلے بلے ہے، اور پاکستان میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس وقت ٹاپ پہ چل رہے ہیں۔ کیسی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ کیسی زبردست چیز ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جو سربراہان ہیں وہ کسی کام کے نہیں۔ یہ دو بڑے اچھے ہیں۔ یہ دو کیوں اچھے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے کہ یہ دو کیوں اچھے ہیں۔ یہ دو اس لیے اچھے ہیں کہ انہوں نے ٹرمپ کا جو ڈالا ہوا گند ہے اور اسرائیل کا جو ڈالا ہوا گند ہے اس کو صاف کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہے، اور انہوں نے بتایا جی کہ ہم اس کو صاف کریں گے اور آپ کے کپڑے ہم آپ کو دھو کے دیں گے، آپ کی جو گندی لانڈری ہے اس کو ہم دھو کے دیں گے۔ اب ایسے میں ایک آرٹیکل ہے ایک اور سامنے آیا ہے جو اسرائیل کے اندر چھپا ہے عاصم منیر صاحب کے بارے میں۔ اس میں سے جو باتیں ہمیں سے سامنے آ رہی ہیں وہ باتیں یہ ہیں کہ عاصم منیر صاحب نے اپنے ملک میں کوئی بھی میں کافی دفعہ عرض کر چکا ہوں، جو میں بات کر لوں گا یہ میں کافی دفعہ عرض کر چکا ہوں، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، یہ ایک صہیونی حکومت ہے پاکستان کے اندر، اور عاصم منیر جو ہیں وہ ایک صہیونی جو اعلی کار کہہ لیں یا سہولت کار کہہ لیں ان کے بندے کے طور پہ اپنا بندہ انہوں نے اتنے لاتا ہے، اور نہ اپنا بندہ لاتے بڑا کم کرتا ہے، یہ ان کا اپنا بندہ ہے۔ تو وہ جو اخبار ہے وہ آرٹیکل جو ہے وہ اس آرٹیکل کے مطابق عاصم منیر نے کسی بھی قسم کا کوئی پروٹیسٹ نہیں ہونے دیا پاکستان میں اسرائیل کے خلاف۔ یہ ان کی سی وی میں لکھا گیا ہے، یہ ان کے لیے ان کی جو جب آپ کی جاب دیتے ہیں نا تو آپ ایک سی وی بناتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں، آپ کی کن چیزوں میں آپ ماہر ہیں اور کیا کیا آپ نے چیزیں کی ہوئی ہیں۔ تو پھر وہ آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں بھائی اس بندے نے یہ بھی ایکسپیرینس ہے، یہ بھی ایکسپیرینس ہے، یہ بھی پڑھائی کی ہے، یہ بھی لکھائی کی ہے، تو اس کو پھر وہ لے جاب میں لیتے ہیں۔ تو یہ عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہا گیا ہے جی کہ یہ جناب انہوں نے پاکستان میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہونے دیا، انہوں نے کسی بندے کو بولنے کا موقع نہیں دیا اسرائیل کے خلاف، اور انہوں نے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے کس تعلقات کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ۔ اور یہ ہمارے لیے قابل قبول شخصیت ہے، یہ بڑی بہترین شخصیت ہے۔ کس اسرائیل کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کس اسرائیل کو ڈپلومیٹکلی انہوں نے پاکستان کے چیف فیلڈ مارشل نے قابل قبول ہوا کس اسرائیل کے لیے؟ وہ اسرائیل جس نے 20-25 ہزار معصوم جانوں کا، مسلمان بچوں کی معصوم جانوں کا ضیاء کیا، معصوم جانوں کو شہید کیا، اس اسرائیل کو یہ قبول ہے عاصم منیر صاحب، کیونکہ یہ اپنے بچے مار لیتے ہیں، اپنے بندے مار لیتے ہیں اور اپنے بندوں کے اسرائیل کے خلاف بول لیتے ہیں۔ یہ ان کا یہ کیا ان کی کوالٹی ہے عاصم منیر صاحب کی اسرائیل کی نظر میں، جس کی وجہ سے اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک بڑی شاندار شخصیت ہے۔
میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، کچھ دن پہلے یہ عمران خان کے بارے میں بھی کچھ آرٹیکل چھپے ہیں، یہ ایک طرف کے دکھاتے ہیں، دوسری طرف کے سناتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے، عمران خان کے ساتھ تو جو آپ لوگوں نے اب دیکھ ہی لیا کہ عمران خان کی کیا پالیسی کیا ہے، لیکن یہ عاصم منیر صاحب کا یہ کردار ہے، یہ پالیسی، اور کہا گیا ہے کہ یہ بڑی شاندار شخصیت ہے عاصم منیر صاحب، اور اس کے لیے ٹرمپ صاحب جی دیکھیں پوری دنیا میں کوئی بندہ ان کو قابل قبول نہیں ہے، ان کو اگر کسی بندے کی سمجھ لگی ہے تو وہ بندہ سید عاصم منیر ہے۔ آپ اس اندازہ کریں کہ عاصم منیر کس قسم کی شخصیت ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا شفاق ترین جرنیل ہے، اس نے کئی میجر جنرلز کھا لی ہیں، لیفٹیننٹ جنرلز کھا لی ہیں، اور اس کو کھلانے میں پاکستان کی انٹیلیجنس کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس کو یہ سخت ان کا کیسے اسٹرکچر کام کرتا ہے، وہ ڈسپلن کیا چیز ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے اس سے بات سے غرض ہے کہ آپ کس بات کا ڈسپلن ہے، کس بات کی چیز ہے کہ ایک بندہ ملک کو مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے، ملک کے لیے مسلسل پریشانی کا باعث بن رہا ہے، پاکستان کے آئین کو توڑ رہا ہے، اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ 7 لاکھ فوجی ہیں یا وہ 1 لاکھ فوجی ہے، ایک بندہ ہے جو بھی کھڑا ہے ایسے کام میں وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اور اگر یہ سارے یہ کس طرح چل رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ سمجھوں گا، کہنے میں حق بجانب ہوں، کہ وہ اکیلا اسمبلی تو نہیں کر رہا، اسمبلی اکیلا بیٹھا تو نہیں کر رہا، تو اس کے ساتھ ظاہر ہے اس کے ساتھ آئی ایس آئی کے سربراہان ہوں گے، آئی بی کے ہوں گے، ایف آئی اے کے ہوں گے، باقی لوگ بھی ہوں گے، سیاستدان بھی ہوں گے۔ تو اب آسم نے گھروں میں جا کے کسی کے سامان تو نہیں توڑ رہا، یہ جو سیکٹر کمانڈر ان کی ڈیوٹی لگتی ہوں گی، سیکٹر کمانڈروں کو بھی وہ بھی انوالو ہے، یعنی پاکستان کی بربادی میں یہ پورے کا پورا سسٹم انوالو ہے۔ اور یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ یعنی اپنے آپ کو پروو کیا ہے اس وقت، جو نیا عاصم منیر کی سربراہی میں جو سامنے آیا ہے، وہ ایک شاندار ایک قیادت ہے، اور پاکستان کی پاپولر ترین قیادت ہے، جو کہ اس وقت سامنے آئی ہے بقول صحافیوں کا، پاکستان کے عسکری صحافیوں کے بقول یہ لوگ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ مجھے تھوڑی سی گرمی لگ رہی ہے، میرے خیال میں تھوڑا یہ آن کر لوں۔ اچھا سر، اب یہ تو ہو گیا عاصم منیر صاحب کی اس وقت ریٹنگ، اپروول ریٹنگ۔ اس میں ویسے جاتے جاتے ہیں اس ٹاپک سے ہٹنے سے پہلے ایک بات میں کہوں گا، میرا خیال اس سے اچھا موقع اس وقت اور کوئی نہیں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس، کہ عاصم منیر کیونکہ ایک ٹاپ ریٹڈ آدمی بن چکے ہوئے ہیں، تو فوری طور پہ اسمبلیاں توڑ کے ان کو الیکشن لڑوا دیں، یا ایک ریفرنڈم کروا لیں، یا عمران خان کو رہا کر دیں، اور بشرا بی بی کو رہا کر دیں، اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں، تو آپ کے سامنے ساری صورتحال آ جائے، کیونکہ اس وقت یہ پاپولر ہے۔ اور جب آپ انسان انتہا کا بندہ پاپولر ہوتا ہے تو اس کو اپنے اس قسم کے اقدامات لینے میں میرا خیال ہے کہ ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اور ڈر خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، بشرا بی بی کا جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کا آپریشن کیا گیا آنکھ کا، اب یہ کنفرم ہو رہی ہیں چیزیں۔ جب میں کل یہ بات کر رہا تھا تو تھوڑا سا مجھے بھی ڈاؤٹ تھا، مجھے کچھ ایسی انفارمیشن تھی نہیں، لیکن اس وقت بھی ہو چکا ہوا تھا۔ اب یہ ہو چکا ہوا جی، ان کا آنکھ کا آپریشن ہو چکا ہوا ہے، اور ان کے بارے میں افواہیں ہیں جی کہ ان کو اب رہا کر دیا جائے گا، یا ان کی ضمانت کروا دی جائے گی، ایسی چیزیں ہوں گی۔ دیکھیں، یہ ایک بات لکھیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کا بی بی کو بھی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کا عمران خان کو بھی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عاصم منیر جو ہے وہ بانس سے چڑھے ہے، وہ ایسے لے اس کو ہر قسم کی سپورٹ مل رہی ہے، اس کو ہر قسم کی امداد مل رہی ہے، اس کو باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے میرا بچہ، میرا پیارا، میرا میٹھا، میرا پاڑا، وہ سارا کچھ کرتا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت آسمان کے ساتھ اس کا سر لگا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب اس کا سر وہاں نہیں لگا تھا تب بھی اس کی آکڑ ختم نہیں ہو رہی تھی عاصم منیر صاحب کی؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اب عاصم منیر صاحب آپ کی باتوں کو اس طرح مان لیں گے؟ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور گوہر صاحب بھی جو اڈاریاں مار رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں دائیں بائیں جا رہے ہیں، ان کی فیملی کے پاس بھی جا رہے ہیں اور مل رہے ہیں لوگوں کو، اور بتا رہے ہیں جی کہ میں ملاقاتیں کھلوانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بات نہ کریں، اور آپ بات نہ کریں۔ یہ سارے کا سارا ڈرامہ ڈکوسل ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو دو طرح سے گھیرا گیا ہے۔ ایک تو ان کو لارے لپے لگا دیے جاتے ہیں، پھر ان کے اپنے بندے جو ہیں وہ ہم جو ہے نا وہ احتجاج کینسل کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ہم نے یک طرفہ طور پہ پاکستان کی سلامتی کی خاطر یہ کام کے لیے دیکھیے، پاکستان کی سلامتی کی خاطر ہے کہ عاصم منیر کوئی کام نہیں کر رہا، پاکستان کی سلامتی کی خاطر عاصم منیر نے تو ایک کام نہیں کیا، پاکستان کی اکانومی کی خاطر عاصم منیر نے سے ایک دھیلے کا کام نہیں کیا۔ یہ سارا ٹھیکہ جو ہے وہ گوہر صاحب نے لیا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا ٹھیکہ پی ٹی اے نے لیا ہوا ہے۔ ساری پاکستان سے ہمدردیاں، پیار، محبت جو کرنا وہ پی ٹی اے نے کرنا ہے، اس بندے نے کیا کرنا ہے، عاصم منیر صاحب نے کیا کرنا ہے۔ تو بشرا بی بی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اس کا یہ بالکل بھی میں تو کسی بھی طور پہ نہیں مانتا، اور ان کی بہت بہت کھینچ مارے جو رسائی ہوگی، جو بڑے بابسوخ لوگوں سے پتہ لگ رہا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ محسن نقوی تک ہوگی۔ اور محسن نقوی بھی، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ محسن نقوی بھی ادھر سے جب بات کر رہا ہوتا ہے تو ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ پائے نا گل کر رہے ہیں، تو فکر نہیں کرنی، ٹینشن ہے، ادھر جاتا ہے
تو کہتا ہے میں سمجھائے ہیں کہ وہ بس معاملہ ٹھیک ہے. یہ کور ہے. عاصم منیر کے آگے نہیں بول سکتا محسن نقوی. اس کو ایسی کوئی بات نہیں کرے گا جو اس کو ناگوار گزرتی ہو. ایسی کبھی بھی کوئی بات نہیں کرے گا. محسن نقوی کبھی بھی جا کے نہیں کہے گا کہ آپ چھوڑیں اور ملک کے حالات ٹھیک ہے یہ ہے وہ. اس لیے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے پھر بعد میں جوتیاں پڑیں گی. اور اسی عاصم منیر نے جب ماتھے پہ آنکھیں رکھنی ہے تو مجھے بے تحاشا جوتی پڑنی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے اور یہ جو ان کو چھوڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, میرا نہیں خیال اس میں کچھ سچائی ہے, کچھ صداقت ہے. میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کی میڈیا ٹیمز جو ہیں جو کام کر رہی ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو اپنے کام کے اوپر دھیان دینا چاہیے اور عوام کو نکلنا ہے. اب یہ صرف عمران خان کی آزادی کا معاملہ نہیں ہے آپ کا نکلنا. یہ صرف یہ اس لیے نہیں کرنا کہ عمران خان کو آزادی دلوانی ہے, ان کو واپس لانا. بھائی جان آپ نے پورے پاکستان کے سسٹم کو, حقیقی آزادی کو, جس کے لیے عمران خان آپ کے لیے جیل میں کھڑا, اس کے لیے آپ نے باہر نکلنا ہے. اور آپ کی اس وقت مہنگائی آسمان پہ چلی ہوئی ہے. آپ کے ملک میں اس وقت مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے آپ نے نکلنا. یہ اب آپ نے کب نکلنا ہے یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے تو یہاں سے نکل کے باہر جانا, تھوڑی سی واک کرنی ہے, تو اس کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. لیکن آپ اپنا دیکھ لیں کہ وہ آپ نے کب نکلنا ہے, اور پاکستان کے لیے نکلنا ہے, اور پاکستان کی اپنے بچوں کے لیے نکلنا ہے. اس کے اوپر اپنا دھیان دیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.